الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلخ شہر میں بلخ کے بادشاہ ادم کے ہاں پیدا ہوئے۔ شاہی ماحول میں تربیت پا کر جوان ہوئے۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد آپ نے بلخ کی بادشاہ سنبھالی اور بڑے عدل و انصاف سے حکمرانی کرنے لگے، لیکن قدرت نے ان کو اس دنیا میں کسی اور کام کے لیے بھیجا تھا۔ چنانچہ پھر آپ کی شاہانہ زندگی میں انقلاب آنے لگا، اور اس کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ آپ اپنے شاہی محل میں محو خواب تھے کہ اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے محسوس کیا کہ جیسے محل کی چھت پر کوئی چل رہا ہے۔ آپ کمرے سے باہر آئے اور محل کے صحن میں کھڑے ہو کر آواز دی اور پوچھا، چھت پر کون ہے؟ چھت پر چلنے والا تو نظر نہ آیا، مگر اس نے یہ جواب دیا کہ میں آپ کے محل کی چھت پر اپنے اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے بڑی حیرت کے ساتھ پھر آواز دی کہ چھت پر اونٹ کیسے آ سکتا ہے؟ اوپر سے پھر جواب آیا، جس طرح چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا، اسی طرح تخت و تاج میں آپ کو بھی خدا نہیں مل سکتا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو فوراً خوف خدا سے کانپ گئے کہ واقعی یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے۔ اسی طرح ایک روز شکار کے لیے آپ جنگل کی طرف گئے۔ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی ایک کنیز آپ کی خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ اس وقت ملکہ بھی خوابگاہ میں نہیں تھی۔ خوابگاہ کے عالیشان فرنیچر، ریشمی اور نرم بستروں نے اس کنیز کا دل مو لیا۔ کنیز نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی اسے ادھر ادھر نظر نہ آیا۔ وہ آرام سے شاہی بستر پر لیٹ گئی۔ نرم بستر پر لیٹتے ہی اس کو نیند آ گئی اور کچھ دیر مزے سے وہ سوتی رہی۔ بعض ملازموں نے اس کنیز کو شاہی بستر پر سوتے ہوئے دیکھ لیا۔ بادشاہ جب شکار سے واپس آیا تو ملازموں نے بادشاہ سے کنیز کی شکایت کر دی۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ اس کنیز کو 50 کوڑے مارے جائیں۔ بادشاہ کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ کنیز جب سزا پا چکی تو بادشاہ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تم اپنے کیے پر پشیمان ہو؟ کنیز نے جواب دیا، جی حضور، میں اپنے کیے پر نادم ہوں، لیکن مجھے اس سے زیادہ افسوس آپ پر ہے کہ میں تو شاہی بستر پر قریباً 1 گھنٹہ سوئی تو مجھے 50 کوڑوں کی سزا ملی۔ آپ جو برسوں سے اس بستر پر سو رہے ہیں تو نہ جانے آخرت میں آپ کو اس کی کیا سزا ملے گی۔ کنیز کی اس بات میں نہ جانے کیا اثر تھا، بادشاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں لوگوں سے کہا، اس کنیز کو یہاں سے لے جاؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور مجھے سوچنے کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک دن صبح کو آپ اپنا دربار لگائے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس دبلا پتلا سا فقیر دربار میں داخل ہوا۔ بادشاہ کے تخت تک پہنچ گیا، کسی کو بھی اس کو روکنے کی جرات نہ ہوئی۔ اس نے بادشاہ سے کہا، مجھے اس سرائے میں یعنی آپ کے اس محل میں رات گزارنے کی اجازت دے دی جائے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، یہ سرائے نہیں، یہ میرا محل ہے اور میں یہاں کا بادشاہ ہوں۔ فقیر بولا، آپ سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ آپ نے کہا، میرے والد صاحب۔ فقیر پھر بولا، والد صاحب سے پہلے کون رہتا تھا؟ آپ نے فرمایا، میرے دادا، اور دادا سے پہلے میرے پردادا رہتے تھے۔ پھر فقیر نے کہا،
وہ سب کہاں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا ان سب کا انتقال ہو گیا۔ فقیر بولا آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ آپ کے بعد یہاں کون رہے گا؟ آپ نے فرمایا میری اولاد رہے گی۔ پھر فقیر بولا اے بادشاہ ذرا غور کیجئے کہ یہ سرائے نہیں تو کیا ہے کہ یہاں لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے، کسی کو بھی مستقل قیام حاصل نہیں ہے، اسی لیے میں نے اسے سرائے کہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ فقیر غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو پہلے ہی رات کے محل کی چھت پر اونٹ والے واقعہ اور کنیز کو کوڑے مارنے والے واقعے سے مضطرب تھے۔ اس واقعے نے ان کو اور زیادہ بے چین کر دیا۔ آپ اس فقیر کی تلاش میں نکل پڑے اور ایک مقام پر جب اس کو پایا اور اس سے نام دریافت کیا تو اس نے کہا مجھے خضر کہتے ہیں علیہ السلام۔ پھر بعد میں ایک دن آپ شکار کے غرض سے نکلے تو جنگل میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے تو حاطف غیبی سے یہ ندا آئی اے ابراہیم موت سے قبل بیدار ہو جاؤ۔ یہ آواز آپ کو بار بار آنے لگی جس سے آپ کی قلبی کیفیت تبدیل ہونے لگی۔ پھر اچانک آپ کے سامنے ایک ہرن آ گیا اور جب آپ نے اسے شکار کرنا چاہا تو ہرن آپ کے سامنے بول پڑا کہ اگر آپ میرا شکار کریں گے تو خود شکار ہو جائیں گے، اور کیا خدا نے آپ کو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ آپ سیر و شکار کرتے پھریں۔ پھر حضرت ابراہیم بن ادھم کی گھوڑے کی زین سے بھی یہی صدا آنے لگی۔ آپ گھبرا کر رب کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کا دل نور خدا سے منور ہو گیا۔ پھر آپ نے بادشاہت اور تخت و تاج کو چھوڑ کر صحراؤں کا سفر کرتے ہوئے آہو زاری بھرتے ہوئے نیشاپور پہنچے۔ نیشاپور کے قریب ایک تاریک اور بھیانک غار میں آپ نے قیام کیا اور 9 سال تک عبادت اور مجاہدات میں مصروف رہے۔ صرف ہر جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے باہر آ کر جنگل سے لکڑیاں جمع کرتے اور بازار میں فروخت کر کے جو رقم حاصل کرتے اس میں سے آدھی رقم راہ خدا میں دے دیتے، باقی سے روٹی خریدتے اور نماز جمعہ ادا کر کے پھر واپس غار میں ہفتے بھر کے لیے چلے جاتے تھے۔ آہستہ آہستہ مخلوق خدا کو جب اس کا علم ہوا تو پھر لوگ جوگ در جوگ وہاں پہنچنے لگے جس سے آپ کی عبادت میں خلل آنے لگا۔ چنانچہ پھر آپ نے اس غار کو چھوڑ دیا اور سوئے مکہ شریف روانہ ہوئے۔ دوران سفر صحرا میں آپ کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جنہوں نے آپ کو اسم اعظم سکھایا۔ پھر آپ ہمیشہ اسم اعظم کا ورد کرنے لگے۔ پھر آگے چل کر آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ جن بزرگ نے آپ کو اسم اعظم کی تعلیم دی وہ میرے بھائی حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ باقاعدہ طور پر حضرت خضر علیہ السلام سے بیعت ہوئے اور بلند مراتب تک پہنچے۔ پھر آپ صحراؤں کی خاک چھانتے ہوئے تقریباً 40 برس کے عرصے میں مکہ شریف میں پہنچے۔ جب اہل حرم کے بزرگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب آپ کے استقبال کے لیے مکہ شریف سے باہر تشریف لے آئے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم اپنا استقبال نہ چاہتے تھے، اس لیے آپ نے اپنے آپ کو قافلے سے الگ کر کے اپنی رفتار کو بڑھا کر قافلے سے پہلے ہی مکے میں داخل ہوئے تو استقبال کے لیے جمع ہونے والوں نے آپ کو پہچانا نہیں اور آپ ہی سے ابراہیم بن ادھم کا پتہ پوچھنے لگے۔ آپ نے ان سے فرمایا تم اس ملحد اور دہریے سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر ان لوگوں نے آپ کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا تو خود ملحد ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے کرتوتوں کی سزا دیکھ لی، خدا کا شکر ہے کہ اہل حرم کے استقبال کرنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔
بعد میں جب لوگوں نے آپ کو پہچانا تو انہیں بڑا افسوس ہوا، وہ آپ کے قدموں میں گرے اور آپ سے معافی طلب کی، بلکہ اس فعل سے ان کے دلوں میں آپ کی عظمت اور بڑھ گئی اور وہ دل و جان سے آپ پر قربان ہونے لگے، اور بے شمار لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ اس قدر چاہنے والوں کے باوجود یہ آپ کی کمال بے نیازی تھی کہ کبھی جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے، کبھی کسی کے کھیت کی رکھوالی کر کے جو رقم حاصل کرتے اس سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ آپ سے کئی اقوال بھی منقول ہیں، چنانچہ فرمایا کہ 3 حالتوں میں اگر دل جمعی حاصل نہ ہو تو سمجھ لو کہ اس بندے پر اللہ کا باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ اول، تلاوت قرآن کے وقت، دوئم، حالت نماز میں، سوم، ذکر و شغل میں، اور عارف کی شناخت یہی ہے کہ وہ ہر شے میں حصول عبرت کے لیے غور و فکر کرتے ہوئے خود کو حمد و ثنا میں مشغول رکھے اور اطاعت الہی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار راہ چلتے ہوئے مجھے ایک پتھر ملا جس پر لکھا ہوا تھا کہ اسے الٹا کر کے پڑھو۔ جب میں نے پڑھا الٹا کر کے تو اس پر تحریر تھا کہ اپنے علم کے مطابق اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے طالب کیوں ہوتے ہو۔ پھر فرمایا کہ حشر میں وہی عمل وزنی ہوگا جو دنیا میں گراں محسوس ہوتا ہے۔ پھر فرمایا 3 حجابات رفع ہو جانے کے بعد قلب سالک پر سارے خزانے کشادہ کر دیے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ کبھی دنیا کی حکومت قبول نہ کرے، دوئم یہ کہ اگر کوئی شے سلب کر لی جائے تو غم زدہ نہ ہو، کیونکہ کسی شے کے حصول پر اظہار مسرت کرنا حریص ہونے کی علامت ہے اور غم کرنا غصے کی نشانی ہے۔ سوم یہ کہ کسی طرح کی تعریف و بخشش پر کبھی اظہار مسرت نہ کرے، کیونکہ اظہار مسرت کرنا احساس کمتری کی علامت ہے۔ احساس کمتری والا شخص ہمیشہ ندامت کا شکار ہوتا ہے۔ ایک دن آپ کے پاس حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ آئے اور سوال کیا، آپ نے دنیا سے راہ فرار کیوں اختیار کی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اپنے دین کو آغوش میں لیے صحرا بہ صحرا، کریا بہ کریا اس لیے بھاگتا پھرتا ہوں کہ دیکھنے والے مجھے یا تو مزدور تصور کریں یا دیوانہ، تاکہ میں اپنے دین کو سلامت لے کر موت کے دروازے سے نکل جاؤں۔ جب آپ سے کسی نے سوال کیا، آپ کو نیند آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی آنکھوں سے ہمہ وقت خوف خدا کے سبب آنسو روا دواں ہوں تو اس کو بھلا نیند کیوں کر آ سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کا یہ بھی طریقہ تھا کہ ہر نماز کی ادائیگی کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے، اس خوف کے سبب کہ کہیں اللہ تعالیٰ میری نماز کو میرے منہ پر نہ مار دے۔ حضرت ابراہیم بن ادم بہت ہی اہل تقوی بزرگوں میں سے تھے۔ آپ کافی عرصہ تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فیض صحبت میں رہے۔ امام صاحب آپ کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب امام اعظم کی مجلس میں حضرت ابراہیم بن ادم حاضر ہوئے تو لوگوں نے آپ کو حقارت امیز نظروں سے دیکھا، لیکن حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو بڑی عزت دی اور آپ کو سیدنا یعنی اے ہمارے آقا کہہ کر خطاب فرمایا اور بالکل اپنے قریب بٹھایا۔ پھر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لوگوں نے سوال کیا، انہیں سرداری کیسے حاصل ہو گئی؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان کا مکمل وقت ذکر و شغل میں اور اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، جبکہ ہم ذکر الہی کے علاوہ دنیاوی مشاغل میں بھی حصہ لے لیتے ہیں۔ غرض کے عظیم مشان مقام کے حامل، درویشی پر تخت و تاج قربان کرنے والے
عظیم مقام کے حامل حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخر کار اس ماہ کی یعنی 26 جمادی الاول 162 ہجری کو وصال فرما جاتے ہیں۔ آپ کے انتقال کے بعد پورے عالم میں ہاتف غیبی کی طرف سے یہ ندا سنائی دی کہ آج دنیا کا امن فوت ہو گیا۔ کیونکہ آپ اکثر مخلوق خدا سے بھاگتے رہتے اور گم شدہ زندگی گزارتے تھے، اسی وجہ سے کسی کو بھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کا مزار کہاں ہے، اور نہ یہ معلوم ہو سکا کہ انتقال کس جگہ ہوا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ آپ کی قبر بغداد میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ آپ کی قبر شام میں ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کی قبر شام میں حضرت لوط علیہ السلام کی قبر کے نزدیک ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بطفیل مصطفیٰ ہمیں بھی حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔